مگر ایک اللہ کی ذات. تو کلمہ پڑھنے والے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، وہ وہاں سجدہ نہیں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا. جو بتوں کے سجدے کرتے تھے وہ زیادہ تھے، وہ ان کو کہتے یہاں کیوں نہیں سجدہ کرتا، اسے مارتے، اور کتنا مارتے اور صبر کرتا، بتوں کے سجدے نہیں کرتا تھا. اور یہ آتا ہے کہ ایک دو کو اتنا مارا، ان کے مارنے سے وہ فوت ہو گئے. اور پھر حج پر ہر علاقے والے جماعتیں بن کر آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں ہر جماعت کو دعوت دیتے. تو قدرت اللہ کی قدرت سے ایک سال مدینے والے کتنی تعداد تھی یاد ہے کہ نہیں؟ ایک سال مدینے کے 6 شخص آئے تو ہر بسی والا کا کھلواڑتے تھے، آپ ہر ایک کو دعوت دیتے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دوسرے سال حج کے موقع پر کتنے حج ہے یاد ہے؟ پہلے سال 6 آئے تھے، دوسرے سال 12 آئے. تو ان کو دعوت دی، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. اور کلمہ پڑھا کر نماز سکھلا کر کہتے آپ نے بسی مدینے والوں کو بھی کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ پڑھ گئے اسے نمازیں سکھلاؤ. پھر تیسرے سال کتنے تھے یاد ہے؟ 70. تو تیسرے سال ہر مدینے کے کوئی 70 تعداد سے حضرات آئے، ان کو دعوت دی، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. تو 70 کی بڑی جماعت تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں والے تو آپ کا کلمہ نہیں مانتے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کے بغیر کہیں نہیں جاتا جب تک اللہ کو حکم چھوڑنے کا نہ ہو. پھر انہوں نے کہا اپنا ایک شادی بھیج دے جو ہمیں سنتے سکھلائے. تو ایک شادی بھیج دیا. اس شادی کے جانے سے مدینے کا کوئی گھر کلمے سے خالی نہیں تھا. اکثر گھر والوں نے سب نے کلمہ پڑھ کے نمازیں شروع کر دی. کچھ گھروں میں بعض نے کلمہ پڑھا، بعض نے نہیں پڑھا، لیکن سب گھروں میں کلمہ پڑھ کر نمازیں پڑھ ہو جائے. اب مکے میں آپ کے کتنے سال ہو گئے تھے؟ جب مکے میں آپ کے تقریباً 13 سال ہو گئے تو کافر نے سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ دادے کے پتوں کیا کر رہے ہیں. آپ کے رشتے دار ساری حفاظت کرتے تھے، انہیں کوئی تکلیف نہ دے. تو انہوں نے سوچا ان کے رشتے دار محبت کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور قتل کے لیے سارے قبیلے میں سے مقرر کیے جائیں، پھر ان کے رشتے دار ساروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں. یہ سوچ کر کافروں نے سارے قبیلے میں سے کوئی تقریباً 100 آدمی قتل کے لیے مقرر کر دیا. وہ رات کو آ کر آپ کے مکان کے باہر بہن بنا کر بیٹھ گئے. اب نکلیں گے تو ان کو قتل کریں گے. جب انہوں نے قتل کی تکمیل کر دی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں. آپ نکل کر کے نکلے، اللہ کے حکم سے مٹی اٹھا کر پھینکی. اللہ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی. اللہ عنایت کر کے سب آنکھوں کو ملنے لگ گئے. آپ نکل کر سفر شروع کر دیا. تو ایک پہاڑ پر پہنچے تو سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں آرام کرے. تو اس پہاڑ میں غار بنا ہوا تھا، اس کے اندر بیٹھ گئے. اب جب صبح ہوئی
کافر جو قتل کے لیے آئے تھے وہ سوچنے لگے کہ وہ نکلے نہیں، اب ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو قتل کیا جائے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تو آپ کے کمرے جو تھے ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ وہ قتل کے لیے کوئی 100 کے قریب آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ جہاں وہ گئے ہیں وہاں جا کر ان کو قتل کریں۔ اب وہ آدمی جو قدموں کا نشان جانتے ہیں ان کو ساتھ لے لیا کہ ان قدموں کا نشان دیکھتے چلو وہ کہاں گئے، وہاں جا کر ان کو قتل کریں۔ آپ ایک پہاڑ میں پہنچ کر غار تھا، اس غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے تو اللہ حفاظت کرتے ہیں جب غار کے اندر بیٹھ گئے تو ایک عوام جو جال بناتا تھا اس نے غار کے آگے جال بنا دیا، ساری غار کے آگے جال بنا دیا۔ اب وہ جو قدم دیکھ رہا ہے اس غار پر پہنچے وہ کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ غار ٹوٹ گیا ہوتا، غار ہے وہ یہاں نہیں داخل ہوئی ہے، یہ غلط غار ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ سب واپس ہو گئے۔ اب آپ کہاں گئے یہ ختم ہو گیا۔ جب قتل کرنے والے سب گھروں میں بیٹھ گئے تو آپ کے تابعدار کوئی رشتے دار آئے، آ کر بتایا کہ قتل کرنے والے سب گھروں میں بیٹھ گئے، اب آپ سفر کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو پھر آپ سفر شروع کر دیا، مدینہ پہنچے تو مدینے والے تقریباً سب کلمہ پڑھتے تھے، تو آپ نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ کی جگہ مسجد بنائیں تاکہ اس میں بیٹھ کر سارے اعمال کریں، اعمال کے بیان سنیں، اس کے مطابق جماعتیں بنا کر دوسری بستی میں جا کر ان کو دعوت دیں۔ تو مسجد بنا دے۔ اب مسجد میں آپ بیان فرماتے اور فرماتے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور جو پھر نماز سنت عمل کرے گا اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا جو کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سنت عمل کرتا ہے، تو اس کی موت کا فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے تو نے نیک عمل کیے، اب تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ اسے خوشخبری دیتے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے روح نکالو جنت میں جاؤں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تھوڑے منٹ باقی ہیں زندگی کے، وہ پورے ہو جائیں گے پھر نکالیں گے۔ تو بھلا اس سے روح نکالتے ہیں تو اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں اور جنت کی نیک دعا لے جاتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ اس نیک آدمی کا جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کرتے ہیں، جب دفن کرتے ہیں تو اس کے عملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کو کھول دیتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں، اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اور جو موت سے کلمہ نہیں پڑھتا تو موت کے وقت بھی فرشتہ بتاتا ہے تو نے اللہ کے رضا کا عمل نہیں کیا، اب تجھے دوزخ کے عذاب میں لے جائیں گے، تو اس کا روح نکلنے نہیں چاہتا، فرشتے کھینچ کر نکالتے اس کی روح کو بھی جنت کی نعمتوں میں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھتا اس کو روح دوزخ کے عذابوں میں لے جاتے۔
اور جب اسے دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں، پسلیاں آپس میں پھنس جاتی ہیں، قبر تنگ ہوتی، اوپر دوزخ کا عذاب آ جاتا۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں پیغمبر کے سنت عملوں پر ہے، کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، سنت عمل کرنا، دنیا میں رحمتیں برکتیں، مرنے کے بعد قبر میں جنت کی نعمت۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ دنیا باقی ہے پیغمبروں کے عمل کی بڑھ عمل سے، اس لیے آتا ہے کہ لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے آج کل دنیا میں اکثر ملکوں میں کافر ہیں اور اسباب بنا رہے، کاریں جہاز بنا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، اور بعض بستیوں میں مسلمانوں میں بھی کئی نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں قضا کر دیتے۔ تو جب نمازیں قضا کرتے ہیں تو اس سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ نیکی والا بنے تو سارا جسم نیک عمل کرتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم گناہ کے کام کرتا ہے، نیک عمل چھوڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دل کو نیکی والا بنانا پیغمبر کے عملوں سے ہے۔ تو جب کلمہ پڑھتا ہے دل میں ہدایت کا نور آ جاتا ہے، پھر جتنا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ نور بڑھتا ہے۔ دل جب نور سے بڑھ جاتا ہے پھر نور اوپر جاتا ہے، جس کے دل کا نور آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر ہر وقت سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہر وقت اس کو سوچتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، سنت کیا ہے، ہر وقت سنت عمل۔ دعوت دینے کا موقع ہو تو دعوت ہے، جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جانا۔ اپنے مقام پر ہوتا ہے تو اپنے مقام پر بھی مشروع سے جو عمل طے ہوتے ہیں ان عملوں کو کرتا ہے جس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اور جس کے دل کا نور کامل نہیں ہوتا وہ کہیں نمازیں نہیں قضا کر دیتا۔ جو کافر ہے اس کا دل خراب ہے، ہر وقت برے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال برکتیں پیغمبر کے اعمال پر ہے۔ قیامت کے قریب کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ عمل چھوڑیں گے، کافر بن کر اسباب بنائیں گے۔ آج کل دنیا میں اکثر ملکوں میں کافر ہیں، اسباب بڑے بنا رہے، اور مسلمانوں کا بھی حال یہ ہو گیا کہ بس یہ میں کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں قضا کرتے ہیں۔ یہ آتا ہے جو نمازیں قضا کر کے مرے گا، ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا۔ اور قیامت کے قریب کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور جن کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ اپنے جانوروں کو مسجد میں باندھے کر دل خراب ہو جائیں گے، نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا، جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ مسجد میں جانور باندھے گا۔ پھر جو کلمہ پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے گھر والے اعتراض کریں گے تم بار بار یہ کلمہ پڑھتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ کلمہ پڑھنا 100 دفعہ پڑھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو وہ باپ کہے گا کہ میں نے بڑوں سے سنا اس لیے میں کلمہ نہیں چھوڑتا۔ تو آتا ہے پھر کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے،
جب دنیا میں ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا اس سے ایک کے کلمے کی برکت سے دنیا باقی رہے گی، اس ایک کے کلمے کی برکت سے۔ جس دن وہ فوت ہو جائے گا اب ساری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک فرشتے کی آواز ہے جس میں آواز کرے گا، اس کا نام سور۔ جب فرشتہ آواز کرے گا تو شروع میں حال یہ ہوگا کہ یہ آواز کوئی مکان کے باہر کر رہا، لیکن پھر آواز اتنی سخت ہوگی زمین کانپنے لگ جائے گی۔ جب زمین کانپنے گی تو چھت گرنے کا بن جائے گا، وہ سب مکانوں سے بھاگیں گے کہ چھت اوپر گرے گا، مکانوں سے نکل کر بھاگیں گے، لیکن مکانوں سے نکل کر ان کو آواز اتنی سخت ہو جائے گی سارے مر جائیں گے۔ جب ایک آدمی کلمہ پڑھتے رہا اس ایک کے کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی۔ جس دن وہ فوت ہو جائے گا اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس فرشتے کی آواز سے سارے مر جائیں گے۔ فرشتہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے ساری مخلوق کے ختم پر لگایا، سارے ختم ہو گئے، اللہ حکم دیں گے تو بھی ختم ہو جاؤ، اس وقت سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے فیصلے کا موقع بنائیں گے۔ زمین میدان ہوگی، حکم سب نکلو، تو جو نیک عمل کرتے تھے وہ سب لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ سب مرد عورتیں بچے ننگے ہوں گے۔ جو سن کر کسی نے کہا بڑا شرم ہوگا، لاکھوں ننگے ہوں گے، فرمایا سامنے دوزخ کی آگ ہوگی، اس آگ کی اتنی شکر ہوگی کوئی ننگا ہونے والا یہ خیال نہیں کرے گا میں ننگا ہوں، اس آگ سے کیسے بچوں۔ ہر ایک کی فکر ہوگی دوزخ کی آگ سے بچنا۔ تو جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا تو ان کو اللہ کے حکم سے دھکا دے کر دوزخ میں ڈال دیں گے، اور جو کلمہ پڑھنے والا نماز قضا کر رہا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا، ایک نماز قضا کرنے۔ اور باقی جو عمل اللہ کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ پر راستہ جنت میں جانے کا بنا دیا جائے گا۔ تو پیغمبر جو ساروں وقت عمل لگاتے تھے وہ بجلی کے رفتار جنت میں پہنچ جائیں گے۔ باقی کسی کی رفتار تیز گھوڑے پرندوں کے اڑنے کی طرح ہوگی، کسی کی رفتار تیز گھوڑے کے چلنے کے ہوگی۔ جس کی سنتے ٹھوکتی رہے اسے راستے میں تھوڑی ٹھوکر لگے گی، تو وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو جنت میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور باغ ہوں گے، پھل ہوں گے۔ تو اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے، دوسری جنت والے جو پیغمبروں کے قریب کی ہے اس میں اللہ ان کو پہنچائیں گے۔ جو سنت عمل خود کرتے تھے، جو سنت چھوڑتا ہے اسے توبہ کراتے تھے، سنتوں کا پابند بناتے تھے، کوئی کافر ہے تو اسے کلمہ پڑھاتے تھے، تو یہ پیغمبروں کی قرب والے جنت سے جائیں گے۔ اعلیٰ جنت سے پیغمبر ہوں گے، دوسرا درجہ جنت ہوا ہے جو پیغمبروں کی جنت کے قریب ہے، تو اس میں اللہ ان کو پہنچائیں گے کہ جو کافروں کو کلمہ پڑھا کر سنت سیکھنے پر لگاتے تھے، جو مسلمان سنتے چھوڑ رہا اسے توبہ کراتے تھے، تو یہ پیغمبروں کی قرب والی جنت سے جائیں گے۔
تو آتا ہے کہ جب اس میں جائیں گے اس کے گھر والے وہاں نہیں ہوں گے تو فرشتے خوشخبری دیں گے کہ جو سنت تقاضے ادا کرتے تھے تمہیں پیغمبروں کی قرب والی جنت میں پہنچا دیا. تو وہ پوچھے گا میرے گھر والے کہاں؟ تو فرشتے بتائیں گے تیرے گھر والے سنت عمل کرتے تھے لیکن دوسروں کو سنتوں پر یاد نہیں کرتے تھے، وہ نیچے کی جنت میں ہیں اور تم پیغمبروں کی جنت کے قریب والی جنت میں. جب یہ سنے گا تو تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو میرے جنت میں کر دے. تو جنتی جو تمنا کرے گا اللہ کر دیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی اعلیٰ جنت میں پہنچا دیں گے. اس لیے جو سنت اعمال اعلیٰ درجے پر کرے گا، اوروں کو سنتوں پر تیار کرے گا اور کافر کو کلمہ پڑھائے گا، جو کلمہ پڑھ رہے سنت سیکھنے پر لگائے گا یہ پیغمبروں کی قرب والی جنت میں جائے گا اور اس کے گھر والے بھی اسی عمل پر اس کے جنت میں پہنچا دیں گے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پیغمبر نہیں بھیجیں گے. پیغمبروں والا کام مسلمانوں کے ذمہ کر دیا اور پھر اس کو ترتیب سوچی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن لگائے اور پھر چلے 3 چلے کی کرے. چلے 3 چلے کی جماعت بنائے تو پھر مرکز تبلیغی مرکز میں جا کر ان کی تشکیل کرائے. اور جس کے 4 مہینے لگ گئے، 2 سال کے چلے لگ گئے، شادی ہو گئی تو وہ ملکوں کی جماعت بنانے کی کوشش کرو. جس کے 4 مہینے لگ گئے، 2 سال کے چلے لگ گئے اور شادی ہو گئی تو وہ نیت کرے کہ ملکوں کی جماعت بنا کر مشرق والوں کے فیصلے سے ملکوں میں جاؤں گا. پھر ملکوں کی جماعت بنانے کی کون کون کوشش کرے گا؟ اکثر کی نیت یہی ہے کہ بڑے عمل کی نیت کر کے نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور صبح کے اذان سے پہلے تہجد پڑھے. اس وقت بھی فرشتہ کہتا ہے کوئی حاجت ہے دعا کرو، تمہاری حاجت پوری کر دی جائے گی. اس لیے صبح کے اذان پہلے تہجد پڑھ کر بھی دعا کرنا کہ اللہ سارے مسلمانوں کو صحابہ کے طریقے پر ملکوں میں دعوت والے اعمال کے لیے قبول فرمائے اور اس کے لیے جماعتیں بنائے. تو ملکوں کی جماعتیں بنانا اور بزرگوں نے طے کیا ہے کہ ملکوں میں جا سکے تو ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا. تو ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی کس کس کی نیت ہے؟ ماشاء اللہ سب کی نیت ہے